حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائے تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا، تو اس لیے نظام بھی ہم نے وہی لے کر آنا ہے جو آقا و مولا لے کر ہے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ لائیں گے انشاءاللہ جی، محنت کرنی ہے۔ اور حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سن کہ بیٹا تقریریں بڑی ہو گئی، آپ کی بھی عمر گزر گئی تقریریں سنتے، ہماری بھی عمر گزر گئی تقریریں سنتے ہوئے، تو یہ سارے معاملات ہو گئے، چلتی بھی رہیں گے، لیکن اب تو میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ اب قرآن کا قانون نفاذ کرنے کا وقت ہے، تو قرآن کی سربلندی کے لیے، آقا و مولا کے نظام میں مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم سب نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ نکلیں گے نا جی انشاءاللہ؟ آقا و مولا کی عزت ناموس میں پہرا بھی دینا، اس میں بالکل مدانت نہیں کرنی، 1% بھی اس میں آپ نے سستی نہیں کرنی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب لبیک والے تو جب بھی حق اور باطل کا مارکہ ہوگا، لبیک والے پہلے سے زیادہ قوت سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ میدان لگا تھا اور میدان قیامت تک لگتے رہے، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یزیدیت اور حسینیت کی آپس میں ٹکر رہنی ہے، لیکن آسمانی اور زمینی حقائق اس چیز کے گواہ ہے کہ جب حق اور باطل کا مارکہ برپا ہوا، جب یزیدیت اور حسینیت آمنے سامنے آئی، یزیدیت کی تعداد بھی کثرت، اسلحے کی بھی فراوانی، لیکن جب بھی یزیدیت، جب بھی باطل حق کے ساتھ ٹکرایا، حسینیت نے اور حق نے باطل اور یزیدیت کو ٹکرا کر پاش کر دیا۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے حوالے سے ایک بات، وقت کافی ہو گیا، بیان مختصر ہوگا۔ نمازی کی نماز، روزے دار کا روزہ، حاجی کا حج، اے تمام دنیاوی معاملات اے تواڈے قبول اس وقت ہی ہوں گے جس وقت تواڈے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، تمام دینی معاملات ایک طرف رکھ دیے جائیں اور پوری زندگی کے سجدے بھی ہوں، قرآن و حدیث پڑھنا پڑھانا بھی ہو، اربوں روپے زکوٰۃ بھی ہو، بڑے بڑے مساجد مدارس بھی بندے نے بنائے ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر وہ آقا و مولا کی عزت ناموس کا پہرے دار نہ ہوا، اگر وہ دین اسلام کا محافظ نہ ہوا، تو سنو، حضرت مجدد الافسانی تو بڑا تو پیر کوئی نہیں آج دے زمانے میں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ پوری زندگی یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و شریف کے نذرانے پڑھتا رہے، بھیجتا رہے درود، لیکن زندگی کے ایک حصے میں اگر ایک لمحے بھر کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی آقا و مولا کی عزت ناموس کے اوپر تان و تشریح، کوئی طنز، کوئی ہلکی بات اگر وہ ٹھنڈے پیٹ سے سن جائے، گستاخ رسول کا منہ توڑ جواب نہ دے، تو اس کا وہ پورا درود شریف اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بس ثابت ہوا، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی درود انسان کا درجہ قبولیت تک تبھی پہنچے گا جب سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی برکت بھی ہو۔ مصطفیٰ کے رسول کی ایک سنے جی، اور ساری زندگی کے یہ سارے عبادتیں اگر اس دا بھی دار و مدار ہے تو یہ بھی حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے اوپر ہی ہے۔ اسیدہ تقریر کر رہے ہوئے، تسبیح پڑھ رہے ہوئے، وظیفے کر رہے ہوئے، اور بہت زکوٰۃ دے رہے ہو، محفل میلاد ہو رہی ہو، سامنے آقا و مولا کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو، تو پھر تو ہمارا تقریر کرنا، آپ کا سننا قبول ہو جائے گا۔ یہ بتیاں، یہ کیمرے، یہ شمیانے، یہ تقریریں، یہ سال ثواب، یہ پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، یہ سال ثواب، یہ تب بھی درجہ قبولیت تک پہنچے گا جب حضور کی عزت کی ہم بات کریں گے۔ لیکن ڈرو بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی سنیں کہ پوری زندگی کی عبادتیں، پوری زندگی کی پیری فکری ایک طرف، حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، زندہ رہنے کے لیے 5 سیکنڈ، حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے 5 سیکنڈ، پوری زندگی کی عبادت، حج اور عمرے، نماز و تہجد سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس میں مختصر سی بات سنے جی، جے تو انہوں سمجھ بھی آئی آج اس دور دی۔ حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل سپاہی،
آقا و مولا کی عزت پہ پہرا دیا 5 سیکنڈ. کتنی دیر جی؟ گستاخ رسول شیطان تاثیر وقت ایک گورنر نے 27 گولیاں ماریاں. چونکہ میں خود پولیس میں انسپیکٹر رہا, مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ اسلحہ کون سا تھا. SMG سے 27 گولیاں چلی. 27 گولیاں چلنے میں 5 سیکنڈ سے زیادہ وقت درکار نہیں. ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل, 20,000 سے زیادہ تنخواہ نہ ہو, گلی کے دوسرے محلے کا بندہ کوئی جاننے والا نہ ہو, نہ آپ پیر طریقت, نہ رہبر شریعت, نہ شیخ القرآن, نہ شیخ الحدیث, نہ کوئی بڑے مفتی صاحب, نہ کوئی سجادہ نشین, نہ کوئی صاحبزادہ بالا شان, لیکن ہے اب حضور کی عزت کے پہرے دار. 5 سیکنڈ حضور کی عزت میں پہرا دیا ممتاز قادری صاحب نے. کتنی دیر جی؟ تو جدو آپ جیل کے اندر گئے نا, پرچہ ہو جان دیر بعد اڈیالہ کی جیل, تو باہر ایک مولوی نے آپ کے خلاف 6 گھنٹے تقریر کی. اسے بکواس کیا کہ ممتاز قادری تو قاتل ہے, ممتاز قادری تو مجرم ہے, اس طرح قانون ہاتھ میں لیا. ایک مفتی صاحب پریشان حال جا کے اڈیالہ کی جیل کے اندر ملے ممتاز قادری نو, جا کے عرض کی جناب باہر تو نیا فتنہ آ گیا, لوگاں دے ذہن اتنے متعامل پکے کوئی نہیں. باہر ایک مولوی آپ کے خلاف وہ بکواس کرتا, 6 گھنٹے کی تقریر اس نے کاٹ ڈالی. تہاڈے خلاف وہ کہنا ممتاز قادری تو قاتل, یہ تو مجرم. ممتاز قادری صاحب مسکرا دیا. آپ نے فرمایا مفتی صاحب تسی ہمیں پریشان ہو گئے, یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مفتی صاحب وہ تو ایک مولوی اور پوری دنیا بھی مجھ اکیلے تنہا ممتاز قادری کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے, پھر وہ مجھے یہ کہا ممتاز قادری تو قاتل, تو مجرم, تو نے قانون ہاتھ میں لیا. آپ نے فرمایا میں ان کو ایک لمحے میں جھٹلا دوں گا. کس طرح سنیں جی, کس طرح جھٹلا دوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا بھی میرے سامنے آ جائے, وہ مجھے یک زبان ہو کے یہ کہے کہ میں ممتاز حسین قادری, میں ان کو ایک لمحے میں اس لیے جھٹلا دوں گا کہ اگر میں ممتاز حسین قادری, اگر میں قاتل ہوتا, اگر میں محافظ ناموس سے رسالت نہ ہوتا, اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوتا, تو اڈیالہ کی جیل میں 1 ہفتے کے اندر رب کعبہ کی عزت کی قسم آقا و مولا خود آ کر مجھ ممتاز قادری کو 5 وقت میں اپنی زیارت نہ کرواتے. آخر یہ کس طرح ممکن؟ ممتاز قادری صاحب نے تو 5 سیکنڈ دیے حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے. پوری زندگی لوگوں کا قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے گزر جاتی ہے, مساجد مدارس بناتے. آقا و مولا کبھی خواب کی تشریف نہیں لے کے آندے. ممتاز قادری صاحب فرماندے نے کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اس طرح میں جاگ رہا تھا, آقا و مولا کا چمکتا وہ دہا چہرہ میرے سامنے تھا. 5 سیکنڈ دیے ممتاز قادری صاحب نے حضور کی عزت کی پہرے داری کے لیے. آقا و مولا دسو بھی ناموس رسالت کا دھرنا ہو, اور اس وقت تحفظ ناموس رسالت کا دھرنا ہو فیض آباد کے مقام پر پنڈی کے اندر, اور اس وقت پیر صاحب مریدوں کو بٹھا کر جہاز میں بٹھا کر جناب عمرے کے لیے مدینہ پاک جا رہے ہیں. بتاؤ عمرہ قبول ہے؟ مدینہ آنے جانے سے بات نہیں بنتی. یہاں بندہ T20 میچز کے لیے مساجد کو تالے لگائے, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ٹاکے ڈالے, علماء سزاد کرام کے اوپر پرچے لگا کر ان کی نظر بندیوں کو جیل کاٹ کوٹھیوں میں ڈالے, پھر بندہ جہاز میں بیٹھ کر چلا جائے ملک پاکستان میں دین پہ حملے, اور مدینہ پاک جا کر جوتی اتار کے بندہ مدینہ پاک چلا جائے. بتاؤ بغیر جوتیوں کے بھی آنے جانے سے بات نہیں بنتی. ممتاز قادری صاحب نے کتنے حج کیے, کتنی باری مدینہ پاک کے, کتنی مرتبہ عمرے کیے, لیکن کی محمد سے وفات تو نے تو حق تیرے ہیں. کس طرح حضور تیرے ہیں کہ آپ نے آقا و مولا کی عزت پر پہرا دیا, تو آقا و مولا مدینہ پاک سے خود اڈیالہ کی جیل میں آئے اور اپنے غلام کی داد رسی بھی کی, اور اپنے غلام کو اپنی زیادتی کی. کتنی سال عمر گزر گئی, کوئی ایک بندہ جھٹ کے ساتھ وہ یہ بتائے کہ میری عمر اتنے سیکنڈ ہے جی. مل فرقے پہ آ, لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. 5 سیکنڈ کتنی دیر؟ آقا و مولا نے 1 ہفتے کے اندر
5 مرتبہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرائی. اس کے بعد 5 سیکنڈ کے بدلے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ممتاز قادری کو کائنات کا ممتاز بنایا. 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل کو آسمان کی بلندیوں سے بھی اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا. اور 20,000 تنخواہ ہوئے تے جنازے دے اندر 70 لاکھ تو زائد بندہ بھی آ رہا سبحان اللہ. ہے. سمجھ آئی؟ ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا امیر المجاہدین نے. آپ فرماتے سن کے بچے اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج. اگر ہم اسلام کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کے تمہاری جگہ کوئی اور جماعت لا کھڑا کر دے گا. اگر ہم اسلام کا کام کریں گے تو یہ بھی اللہ کا وعدہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. حضرت امیر المجاہدین آپ فرماتے سن کہ ہم حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ دے سکتے ہیں، ہمارا منہ ہے، لیکن اگر ہم نے ایک ذرہ ایک سانس بھی دے دی نا تو آقا و مولا تو مالک و لجپال ہے نا جی. انہوں نے تو پھر سخا کے جود و کرم کے دریا کے دریا بہا دینے. 5 سیکنڈ تو حضور نے اتنا نوازا تو ہمیں جب بات نہیں سمجھ آئی پھر امیر المجاہدین نے سمجھائی. آپ نے فرمایا کہ آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. اور منگتا تو رہا منگتا، کانسٹیبل تو رہا کانسٹیبل. کوئی شاہوں میں دکھا دو جن کو ہماری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو.